اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ محفل قرآن خوانی مورخہ 22 جولائی 1967۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع نظیری کے پروانوں، یہ محفل ایک ایسی بے نظیر ہستی کی یاد میں انعقاد پذیر ہوتی ہے کہ جس کی عبادت، خداوندی، عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نظیر ہی نہیں رکھتا۔ جس کی بے شمار مہربانیاں، شفقتیں اور مخلوق خدا کی خدمت اولیاء کرام کی تاریخ میں عظیم مقام رکھتی ہیں اور ضرب المثل ہیں، کس حقیقت کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ حضور اقدس حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور افتادہ پرخار وادی میں بیٹھ کر تھوڑے ہی عرصہ میں جس طرح مخلوق خدا کے دل یاد الہی سے گرما دیے، مخلوق کو سیدھی راہ دکھائی، خالق سے ملایا اور ان کے ظلمت زدہ قلوب کو پاک کر کے انوار و تجلیات سے منور کر دیا، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پہاڑ کا کوئی شخص ہو یا پاکستان کے کسی کونے کا کوئی رہنے والا ہو، جسے ایک بار حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے نصیب کھینچ لائے، وہ اس بات کا گواہ بن گیا کہ حضور کو اپنے ماں باپ سے زیادہ شفیق پایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی رحلت سے لے کر آج تک حضرت کے ملنے والے، خواہ بچے ہوں، بوڑھے یا جوان، ہر فرد اس سنہری یاد کو دل میں لاتے ہی بے اختیار ہو جاتے ہیں، اور اس کی اشکبار آنکھیں اور افسردہ چہرہ یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ عظیم سہارا اور ایک عظیم سرمایہ تھا، جس نے ہر میدان مشکل میں اس کو تھاما تھا، اور جوں ہی اس سے جدا ہوا تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سارا نقصان اسی کا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوں جوں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت گزر رہا ہے، حضور کی محبت اور یاد فزون تر ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا والوں اور اللہ والوں کی محبت اور سچی محبت کا یہی فرق ہے کہ دنیا دار محسن اگر فوت ہو جائے تو اس کے احسان کی یاد بھی فوت ہو جاتی ہے، مگر رہبر دین کی جدائی کے بعد اس عقیدت دن بدن حتیٰ کہ قیامت تک زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے۔ آئیے وہی محبت، وہی عقیدت اور وہی یاد ہے جو آپ کو دروازے سے کھینچ لائی ہے، اور یاد رکھو یہی محبت اور یہی عقیدت دنیاوی مشکلات کا حل ہے اور قیامت کے دن ہمارا ذریعہ نجات بنے گی۔ میرے دوستو، یاد رکھو یہ آپ کی عظیم دولت ہے، اس کو اپنے سینوں میں سنبھال کر رکھیں، کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان جو بنی نوع انسان کا ازل سے دشمن ہے، آپ سے یہ دولت چھین نہ لے اور آپ کی عقیدت متزلزل کر دے اور آپ کو رضالت کے طریق گھڑے میں بے یار و مددگار چھوڑ کر آپ کا تماشا دیکھے۔ یاد رکھو شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شیطان اور ایک شیطان کے پیروکار، جو شیطان کے ماں پر لوگوں کو بہکا کر دوسرے راستے پر کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کے دل میں جس طرح حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور عقیدت ہے، اسی طرح یہ بات بھی دل میں رکھیں کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں اور ان کی طاقت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے اور قیامت تک بڑھتی جائے گی۔ جس طرح حیات ظاہری میں اپنے ملنے والوں کی دستگیری فرماتے تھے، اس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں۔
میں یہاں مختصر سا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو پیر احسن صاحب نے پچھلے دنوں بتایا ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ پچھلے دنوں لائل پور سے موٹر پر آ رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ کسی اونچی جگہ سے گر رہی ہیں، مگر آرام سے زمین پر ان کے پاؤں لگتے ہیں اور وہ بچ جاتی ہیں، اور دیکھتی ہیں کہ آگے پیر صاحب کھڑے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں بہت زور سے ٹکر کی آواز آئی اور بیگم صاحبہ جاگ گئیں اور دیکھتی کیا ہے کہ موٹر کی ٹکر ایک ٹرک سے لگی ہے اور موٹر چور چور ہو گئی ہے، لیکن تمام سواریاں حفاظت سے بچ گئی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بظاہر ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت اپنے عقیدت مندوں کو رات کے وقت اور دن کے وقت بچاتے ہیں۔ دوستو، وفا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے دل میں اس مرشد اعظم کی یاد تا حیات زندہ رکھیں اور ارشادات جو ہم کو فرما گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنائیں۔ اس مزار اقدس پر آپ کی حاضری ہوتی رہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، کیونکہ مزار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس پر جمع ہونے سے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ گار اللہ والے ہو جاتے ہیں اور نامراد فائز المرام ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں میں ایک ضروری بات حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدین یعنی اہل پہاڑ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہاڑ کا کوئی فرد، بچہ، بوڑھا اور جوان کوئی نہیں جس پر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار احسان نہ کیے ہوں۔ بقول حضرت پیر صاحب کے وہ آپ کی مرغیوں کے انڈوں کی بھی حفاظت کرتے رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کی، اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اور ہر موقع پر انتہائی عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا، مگر اب ایک عنصر پیدا ہو گیا ہے جو آپ کو اس راستے سے گمراہ کر رہا ہے۔ آپ کے دلوں میں عظیم مہربان حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت اور محبت کی شکل میں موجود ہے۔ جو لوگ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 40 سال تک تکلیفیں پہنچاتے رہے ہیں، وہ ہزاروں مقدمات کر کے خود روح سیاہ ہوتے رہے ہیں، اور آج آپ سے دوستی پیدا کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے الگ پارٹی بنا کر اپنے محسن اعظم کی اولاد کے خلاف ہو جائیں، کہ جس نے آپ پر احسان کیے اور اتنے کیے کہ جنہیں آپ گن نہیں سکتے۔ کیا وفا کا یہی تقاضا ہے کہ جس ہستی نے باپ اور ماں سے بڑھ کر آپ سے پیار کیا، آپ ان کو دکھ دینے والوں کے ساتھ مل کر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے خلاف پارٹی بنائیں، اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزار سے سامنے دیکھتے رہیں؟ ان سب الزامات کا جواب جو مجھ پر یہ لگا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ عرس اور تماشا جو آپ لوگ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ان کے مقابلے میں کرتے تھے، انصاف تھا یا ناانصافی تھی؟ اگر حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانشین مقرر کر دیا اور آپ سب لوگوں نے تسلیم کیا اور اب بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی، تو پھر یہ کیوں الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں؟ کیا یہ بغاوت نہیں تھی؟ اور اس عادت پر قائم رہنا بغاوت نہیں، باغیوں کی حرکت صحیح ہو سکتی ہے؟ ذرا غور سے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور صحیح دین اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔